فطرے کے بارے میں بہت سارے سوالات کہ بھائی کیا طے ہوا ہے، اس دفعہ کتنا فطرہ بیٹھ رہا ہے، پتہ نہیں آج تک میں نے نہیں دیکھا کہاں بیٹھ رہا ہے، کون بٹھا رہا ہے، جیسے اونٹ بٹھایا جاتا ہے۔ بھائی شریعت کہتی ہے کہ جناب خوراک 3 کلو خوراک واجب ہے فطرے کے طور پر ہیڈ، مگر کسی پمفلیٹ میں دیکھا تو 250 ہے، کسی میں 300 ہے، تو کسی میں 400 ہے۔ بھائی کیوں ایسا ہے؟ اپنے طور پر بس فکس کر لیا۔ دیکھیے فکس نہیں ہے شریعت میں، ہر ایک کی کیٹیگری الگ ہے۔ فائنینشل اعتبار سے یہاں جتنے افراد ہیں سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ کسی کی سیلری 25,000 ہے، کسی کی 30 ہے، کسی کی 50 ہے، کسی کی لاکھ ہے تو کسی کی 2 لاکھ ہے، کسی کا اپنا بزنس ہے کہ اتنا کمائے۔ ہم نے 25,000 والے کے حساب سے آٹے کی جو 3rd کلاس ہے اس کی قیمت ہم نے لکھ دی، ہم ایک لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہیں۔ اس میں مسئلہ دینے والے کا بھی نقصان ہے، فقیر کا بھی نقصان ہے۔ سرکار مستحب خدا کی راہ میں سب سے بہتر چیز دیا جائے، مگر ہماری عادت نہیں ہے یہ۔ ہم خدا سے ہر چیز بہترین چاہیے، افضل ترین۔ گاڑی نئی ماڈل کی چاہیے جناب، کپڑے بالکل برانڈڈ ہونی چاہیے، شوز اس طرح کے ہونے چاہیے، سارے بہترین قسم کے۔ جب خدا کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے نا، سب سے گٹھیا ترین چیز دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ مزاج بنائیے، جو مستقل جو سب کچھ دے رہا ہے اس کی راہ میں دینے میں بھی ہچکچاہٹ کس بات کی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایمان قوی نہیں ہے، خدا کے ساتھ کاروبار کرنے کا جو عقیدہ ہے اس میں کمی ہے، جس کی وجہ سے میں اور آپ سب سے گٹھیا اور کم ترین چیز دینے پر راضی ہوتے ہیں۔ خدا تو سب کچھ دے رہا ہے، مگر اس کی راہ میں دینے کے لیے کیا کہتے ہیں جناب؟ 25,000 والا جو ہے وہ مشکل سے جو ایک فطرہ نکالے گا 250 کا، وہ سب دے دے۔ کیوں دے دے بھائی آپ کو خدا نے بہت دیا ہے جناب، آپ ماشاءاللہ سے لاکھوں میں کماتے ہیں، آپ جناب اچھا خوراک دینا چاہتے ہیں جناب، میں نے 250 لکھ دیا تو آپ نے وہی دے دیا۔ آپ کچھ جو زیادہ ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملا۔ اگر آپ چاول دیتے 300 والے پر ہیڈ دے دیں گے، 3 کلو کا کیا ہوا؟ 900 روپے۔ گھر میں 4-5 افراد ہو گئے، اگر 4-5 افراد کا 4-5 ہزار روپے ہو گئے، اور ادھر فقیر کا نقصان ہو گیا۔ جہاں 4,000 ملنے تھے وہاں 1,000 مل گیا، یہاں 900 میں جناب ٹرخایا گیا، وہاں 4,000 کا ثواب ملنے والا تھا۔ یہ تو گزارش یہ ہے، آپ اپنی حیثیت سے فطرت طے کیجئے، آپ اپنی جیب کو دیکھ کر فطرت طے کیجئے کہ آپ نے کیا دینا ہے۔ ہاں فائنینشل مسائل ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی دے دے جو سب سے کم ترین ہے وہ دیا جائے، نہیں۔ فطرہ شریعت میں جو بھی فکس کرتا ہے غلط کرتا ہے۔ شریعت کہتی ہے خوراک، آپ چاول دینا چاہتے ہیں، گیہوں دینا چاہتے ہیں، کشمش دینا چاہتے ہیں، جو آپ کی بساط ہے، جو آپ دینا چاہتے ہیں۔ ایک تو تعویل یہ کی جاتی ہے، ہم تو اکثر آٹا کھاتے ہیں جناب، آٹا کی بھی 3-4 قسمیں ہیں۔ میں نے آج ایک اپنے کرم فرما کو کہہ دیا کہ جناب ہم آٹا ہی کھاتے ہیں۔ میں نے کہا اس دفعہ تو یہاں خیر العمل میں تو ہمیں اتنا چاول کھلایا ہے تو متلی ہونے لگی ہے، اس دفعہ تو چاول کا دینا چاہیے ہم سب کو۔ جو کیٹرنگ میں پکاتے ہیں وہ 250-300 والا چاول ہوتا ہے کم سے کم، کھانے پہ نہیں ہے۔ اغلب جو چیز کھائی جاتی ہے اس کا فطرہ دے۔ آپ کے اغلب کھانے کی بات نہیں ہے، آپ کے شہر میں جو چیزیں عام روٹین میں کھائی جاتی ہے ان کا فطرہ دے دیں۔ تو میرے شہر میں سب سے زیادہ گوشت خور ہے بھائی سب۔ ایک دن اگر مرغی کا گوشت بند کر دیا جائے نا، پاگل ہو رہی ہے قوم۔ مگر خدا کے راہ میں 1 کلو گوشت دینے کے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ 600-650 کا کلو ہے۔ تو خدا کے ساتھ معاملہ اچھا رکھیں، خدا اچھا دے گا، یہ وعدہ ہے اس کا۔ تو فطرے کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا، آپ جو دینا چاہتے ہیں، جو خوراک آپ دینا چاہتے ہیں، اس کی 3 کلو کی قیمت آپ نے فطرے میں دینا ہے۔ اور آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے لیے اس دن بھی گزارش کی تھی کہ وہ رمضان شروع ہوتے ہی فطرے کی نیت سے دے سکتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی کے جو مقلدین ان کی تقلید پر ابھی تک باقی ہیں، مجھے یاد ہے کچھ جانتا ہوں کچھ افراد ابھی بھی آیت اللہ خوئی کی تقلید پر باقی ہیں، وہ بھی رمضان شروع ہوتے ہی فطرے کی نیت سے ہی فطرہ دے سکتے ہیں۔ باقی مراجع جو کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اگر کسی ضرورت مند کو یہ دینا ہے تو ایز اے لون دے دے قرضہ، جب چاند ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ اس کو فطرے میں تبدیل کریں۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ جناب فطرہ جو آپ دینا چاہتے ہیں اسی خوراک کی 3 کلو کی قیمت آپ نے فطرہ پر ہیڈ، اس میں بھی چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے،
گھر میں 1 دن کا بچہ ہے تو بھی اس کا بھی اتنا جائے گا، اور 80 سال کا بابا ہے تو ان کا بھی اتنا ہی جائے گا، پھر اس میں کوئی ریٹ میں فرق نہیں ہے۔ اور مستحب ہے کہ جو اس بچے کی ولادت ہونے والی ہے اس کا بھی فطرہ مستحب دیا جائے، کیونکہ یہ صدقات میں آتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے کہ تیرے اس مہینے میں بہترین تیری عبادت کرنا نصیب فرما۔ پروردگارہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم سب کو اتنی عمر اضافہ فرما کہ پھر اگلے سال مل بیٹھ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہم سب کو نصیب ہو۔